افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوگی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئی ہیں اور اب ایک خوفناک قسم کی دھمکی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جاری کی گئی ہے پاکستان کے حوالے سے. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ جناب ان کے پاس نہ تو کوئی پراپر ایک فوج ہے نہ ایئر فورس ہے. یہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ دہشت گردی پھیلا سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے, یہ بات تو سب کے سامنے عیاں ہے کہ ان کا جو فیسیلیٹیٹر ہے یا آج کل جن کو انہوں نے اپنا باپ بنایا ہوا ہے وہ بھارت ہے. تو بھارت کے ذریعے جو ہے وہ کس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ فلوٹ کیے جاتے ہیں, اس کی باریک واردات جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جناب وہ شخصیت جو ابھی تک پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایک سیاسی رہنما کو جتنا سپورٹ کرتی آئی ہے, اس نے جناب اب اپنا اصل رنگ دوبارہ دکھانا شروع کر دیا ہے, اور وہ بھی افغانستان کے ساتھ ریلیٹ ہو کے. اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب افغانستان کی طالبان حکومت نے کہا ہے کہ وہ حالیہ پاکستانی فضائی حملوں کا عسکری جواب جو ہے وہ دے گی. اب یہ عسکری جواب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے یہ ایک دھمکی ہے پاکستان کے لیے کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ بارڈر کے اوپر جو ہے دوبارہ وہی گولہ بارود اور فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. یہ گولہ بارود یہ فائرنگ جو ہے وہ اپنی طرف نہیں کریں گے, نہ اپنے ان دہشت گردوں کے خلاف کریں گے, بلکہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے. طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے العربیہ انگلش کو بتایا ہے کہ جی قدرتی طور پر یہ عسکری جواب ہوگا, لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ خفیہ ہیں. پاکستان کو اپنے شرمناک اقدام کا جواب ملنا چاہیے, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان نے عسکریت پسندوں کے بجائے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. ننگرہار میں ایک خاندان کے 17 ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں. پکتیا میں بچوں کے اسکول کے اوپر انہوں نے کہا جی حملہ ہوا ہے, جس میں ایک بچہ زخمی اور کئی عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. ہاں کوئی مسلح افراد نہیں تھے, صرف شہری زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات, آپ صرف ان کی عقل دیکھیے کہ پاکستان نے جو ایئر سٹرائکس کی تھی وہ تو رات کے وقت کی تھی. یہ رات کے وقت بچوں کا کون سا اسکول کھلا ہوتا ہے؟ مطلب صرف آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ کتنا عیاں ہے. پاکستان کی یہ ساری ایئر سٹرائکس جو تھی وہ تو رات کے وقت تھی. تو یہ کہتے ہیں جی اسکول کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے اندر بچے جو ہیں وہ اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں یا اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ کون سا اسکول تھا بھائی جو رات کے 11-12 بجے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا تھا اور وہاں پہ کلاسیں پڑھائی جا رہی تھی؟ اسی سے جو ہے ان کا جھوٹ جو ہے وہ پتہ لگتا ہے. انہوں نے ان الزامات کو مسترد کیا کہ جی افغانستان عسکریت پسند گروہوں کو پڑوسی ممالک کے خلاف اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. بدقسمتی سے جب بھی پاکستان میں حملے ہوتے ہیں وہ فوراً بغیر ثبوت کے انہیں افغانستان سے جوڑ دیتے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں. ہم اس کو رد کرتے ہیں. افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان, جسے پاکستانی طالبان بھی کہا جاتا ہے, کہ افغانستان میں کوئی موجودگی نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں. ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر بڑے علاقے پر قابض ہے, وہ وہاں رہ سکتے ہیں, انہیں افغان سرزمین کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے اپنے دعووں کے حق میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا, بغیر ثبوت کے شواہد پیش کیے وہ صرف دعوے کرتے ہیں, پروپیگنڈا چلاتے ہیں اور پھر ایسے اقدامات کرتے ہیں جنہیں ہم ناقابل معافی سمجھتے ہیں. اب اتنی کو مزیکا خیز قسم کے ان کے یہ دعوے ہیں ذبیح اللہ مجاہد کے, کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی یہ جب آخری دفعہ جب کشیدگی ہوئی تھی اور اس کے بعد میڈیٹرز کو ڈال کے وہ جو مذاکرات کیے جا رہے تھے قطر کے اندر, وہ کس بارے میں کیے جا رہے تھے؟ یا اس کے بعد ٹرکی کے اندر جو دوبارہ ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ کس لیے ہوئی تھی؟ اس میں کس قسم کے ثبوت تھے جو آپ لوگوں کو دکھائے گئے تھے؟ یا ایون وہ جو میڈیٹرز ہیں انہوں نے بھی دیکھے تھے؟ چلیں ایک منٹ کے لیے, ظاہری بات ہے وہ جب ثبوت رکھے گئے تھے اس میں آپ تھے اور پاکستان تھے نا, اوبویسلی یہ دو فریق جو آمنے سامنے تھے, اس میں تو ٹرکی اور قطر کے انٹیلیجنس چیفز بھی وہاں پہ موجود تھے, اور بلکہ ٹرکی کے جو انٹیلیجنس چیف تھے انہی کی وجہ سے وہ ایک راؤنڈ جو ہے وہ ٹرکی کے اندر ہوا تھا. تو آپ ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوا دیں, وہ تو میڈیٹر تھے نا, آپ ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوا دیں کہ جناب پاکستان نے کوئی ثبوت نہیں دیا یا پاکستان نے کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی, بتا دیں, کیونکہ وہ ثبوت تو ان کو بھی دکھائے گئے ہیں. اچھا دوسری بات یہ, چلیں ایک منٹ کے لیے بھی زوم کر لیتے ہیں, جناب پاکستان جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ, یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس غلط ہیں, یورپین یونین کی رپورٹس کیا غلط ہیں, ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹس غلط ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس کیا غلط ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود نہیں ہیں. مطلب یہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود تو ظاہری بات ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو جناب باقی پوری قوم بھی جو ہے نا, پوری دنیا جو ہے وہ بے وقوفوں کی طرح جی رہی ہے. یہ انف از انف. اصل بات صرف یہ ہے, ہمیں فرینکلی اسپیکنگ افغان جو عوام ہے ان کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ آپ کی رجیم کی پالیسیز کے ساتھ ہے, کہ آپ کی رجیم کی پالیسیز جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا جناب ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہے, ہم تو جو ہے وہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے. تو اگر ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اندر ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے سیلز یہاں پہ موجود ہیں, وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں, تو پھر یہ بتائیے ان کے ہاتھ میں امریکی اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟
پاکستان کے اندر تو امریکی اسلحے کا کوئی سینس نہیں بنتا نا, وہ تو سارا کا سارا افغانستان سے ہوتا ہے. وہ اسلحہ ادھر کس طرح پہنچ رہا ہے؟ کیا وہ اسمگل نہیں ہوتا؟ کیا وہ فاٹا کے جو سابقہ فاٹا کے علاقے تھے, کیا ان سے وہ اسمگلنگ یہاں پہ نہیں ہوتی؟ کیا چون بارڈر کے ذریعے اس کے آس پاس کے علاقوں سے اسمگلنگ نہیں ہوتی؟ تو ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, اگر آپ نے ثبوتوں کی, ذبیح اللہ مجاہد صاحب میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, چیلنج میں نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک کام کرتے ہیں, دبئی کے اندر ایک انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں دبئی میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ مجھے وہاں پہ انٹرویو دیجئے, میں آپ کے سامنے سارے ثبوت رکھوں گا کیمرے کے سامنے, اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سی کالز کس طرح ٹریس ہوئی, کون کون سے نیٹ ورک جو ہے وہ استعمال ہوئے, جو یہاں پہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس افغان آئی ڈی کارڈز برآمد ہوتے ہیں ان سے. اور اس کے بعد صرف وہ نہیں, بلکہ ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے جہاں پہ وہ فون کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو انسٹرکشنز لے رہے ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ جو اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے, سب کے سامنے یہ باتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ ماننے سے انکاری ہیں. صرف کہانی یہاں نہیں, بلکہ اب میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا, اور وہ ہے کہ کس طرح مطلب ان کے جو ریسنٹ انہوں نے جن کو اپنا ابا بنایا ہوا ہے بھارت, وہاں سے کس قسم کی دھمکیاں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جو ہیں وہ لانچ کی جاتی ہیں. یہ ایک اکاؤنٹ ہے راہل شیو شنکر کا, ٹھیک ہے, اور اس کی جانب سے یہ ٹویٹ جو ہے وہ آج صبح 10 بجے ٹویٹ جو ہے وہ کی گئی. اس کو ذرا پڑھیے گا. وین اسلامسٹ ورم ٹرنز, ٹھیک ہے, chilling image surfaces online, a grenade held aloft in front of Islamabad's landmark Faisal Mosque. The message, attributed to a facilitator linked to TIP Park, is blunt: next target. Mosque is a symbol of Pakistan's Islamic identity. Input Manoj Gupta. اچھا, اب یہ بیسیکلی اس نے یہ تصویر جو ہے وہ لانچ کی ہے, یہ دکھائی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن اگر میں کہتا ہوں اے آئی جنریٹڈ بھی ہے, ظاہری بات ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنے کا مقصد ہے ایک دھمکی دینا کہ جناب فیصل مسجد کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ طالبان کے ذریعے جو ہے, افغان طالبان کے ذریعے جو ہے وہ اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی یا ان لوگوں کے ذریعے دھمکی دی جا رہی ہے, تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو ایکچولی مسجد کو ٹارگٹ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ اور آپ کی جو دہشت گردی کی یہ جو کاروائیاں ہیں, ان کو آپ ذرا سپورٹ دیکھیے کہاں سے مل رہی ہے, انڈیا سے. مطلب یہ چاہے وہ بی ایل اے کوئی کام کرے, چاہے وہ افغان طالبان کوئی دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے بات کرے, یا تحریک طالبان پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پلان بنائے, سپورٹ اور پروپیگنڈا سپورٹ جو ہے